لیکن ابھی جو یہ ہو گیا کہ ایک رات میں اگر یہ ہو جانا بھی تھا تو ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کنسنسس کے ساتھ اگر بات ہو جاتی تو اچھا تھا، کیونکہ ان پی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ اگر اس کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھتی ہے، کیونکہ وہ اپنی جو پارٹنر ہے اس کے مسائل کو بھی جانتی ہے. کراچی میں جو مسائل ہے، اگر زرداری صاحب کو کچھ لینا دینا ہوتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ تو وہ ہمیں اس کو سمجھ ہے کہ اگر اس طرح بات ہو جائے اور ایم کیو ایم چونکہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اگر اس کی کوئی ڈیمانڈ ہو اور اس سے امن آتی ہو تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہوم ورک کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. اور ہماری پارٹی ایسی کہ ہم کسی وقت بھی بات کر سکتے ہیں، اور ہم پیپل پارٹی کے مقدور بھی ہے، کیونکہ ہمارے وہ کام جو ہم 60 سال سے نہیں کر سکے تھے، کم از کم اس حکومت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہم منشور میں ہماری 4-5 چیزیں تھی. نام تھا صرف؟ نہیں، نام نہیں تھا. نام تو خیر اچھی بات ہے، وہ تو سب سے ضروری پہلی بات تھی، کیونکہ نام پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ اگر اس سے کئی نام ہے اس کے اور اچھے نام سے کسی کو بولایا جائے تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارا نام ہی نہیں تھا. اور کیا تھا آپ کے منشور میں جو پورا ہو گیا؟ یہ صوبائی خود مختاری جو سب سے بڑی، جو سب سے پہلی دفعہ ہمارا بجٹ جو ڈیفیسٹ بجٹ ہوتا تھا 300 ارب روپے کا، ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ پہلی دفعہ صوبہ پختونخوا کا بنایا گیا ہے. ہم خود کفیل ہے ہر چیز میں کہ ہم جو بھی کرنا چاہیں. اب ہم جا رہے ہیں صوبائی خود مختاری کے بعد ہم جا رہے ہیں ادھر بجلی پیدا کرنے کے کئی منصوبے انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں ہم. تو سر آپ پھر ہر روز واک آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو خوش ہیں، خوشحال ہیں، آپ کا بجٹ بھی آپ کا، پارٹی بھی آپ کی، آپ ہر روز اسمبلی سے واک آؤٹ، اسمبلی سے واک آؤٹ، کس بات پہ ناراض ہیں؟ یہ چھوٹی سی ناراضی اور چھوٹا سا ٹوکن واک آؤٹ ہم کرتے ہیں. ہم وہ ویلا نہیں مچاتے جو کہ اور لوگ بچاتے ہیں. ہم ایک بات پہ ہمیں کانفیڈنس پہ نہیں لیا گیا. کس بات پہ؟ یہ کمشنری کے نظام پہ، لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے ہم جو واک آؤٹ کرتے ہیں. لیکن آج ہم نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ جو مسائل ہیں جو درپیش ہیں آپ کو اور ہمیں، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. کیا مسائل ہیں وہ؟ یہ ایک کمشنری چھوٹا سا یہ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل. کیوں نہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ نہیں ختم ہوگا؟ نہیں، کیوں نہیں ختم ہوگا جی؟ یہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ختم ہو گئے تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. نذر محمد گونڈل صاحب، آپ کو اب انفارچونیٹلی یہاں سے بھی پریشر مل رہا ہے، ایم کیو ایم سے بھی پریشر مل رہا ہے، قومی جماعتوں سے بھی پریشر مل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے ودن جو آپ کے سندھ کے اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی کیا آرا ہے؟ نبیل گبول صاحب کیا فرما کر گئے ہیں؟ اس بارے میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی کنسرن ہے یا نہیں؟ دیکھو جی، میں یقیناً پریشر ہے، ڈسکشن ہے، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے سندھ کے دوستوں کو یہ فیصلہ بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر تھوڑی سی، جیسے میرے بابت شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اگر آپ کراچی کے حوالے سے اپنے تمام وہ پروگرام دیکھ لیں، آپ اسمبلیوں کی پروسیڈنگز دیکھ لیں، آپ سوسائٹی میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ دیکھ لیں کہ کراچی کے امن کا کچھ کرو، کراچی کے امن کا کچھ کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے ایک ایسا فیصلہ جو ان کے اپنے لوگوں کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن کراچی کے حوالے سے اس نے یہ کڑوی گولی اگر کھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور سیکریفائز نیشنل لیول کی اور پارٹی کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے کہا اوکے، اگر اس پہ بھی ہمیں تھوڑا بیک فٹ پہ جانے پہ بھی اگر کراچی کا امن بحال ہو سکتا ہے تو ہم جانے کو تیار. تو یہ لاشیں اس نظام کے لیے گر رہی تھی؟ نہیں، پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو مار رہے تھے اس نظام کے لیے؟ نہیں، سنیں، سمجھا یہ جا رہا تھا، ایک تصور اس قسم کی ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ شاید ایم کیو ایم کی کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں، ایم کیو ایم کے کچھ مطالبات ایسے ہیں جس کی وجہ سے شاید کراچی میں امن نہیں ہو رہا. تو پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، اپنے الائز کو اعتماد میں لے کر یہ کہا کہ اگر میں کوئی ایسا فیصلہ کروں جس میں کراچی کی بہتری کے لیے، کراچی کے امن و امان کے لیے کوئی ایسا بھی فیصلہ کرنا پڑے تو ان لوگوں نے ان کو اختیار دیا اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اور میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہوں کہ کوئی بھی جمہوری فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کبھی حتمی نہیں ہوتے، وہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے، ایک نظام آتا ہے. نہیں، میری اس میں امینڈمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بہتر ریفارمز بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو لفظوں کا چناؤ ہے نا کہ واپس ہوگا یا ریفارمز ہوں گی، اس میں امینڈمنٹس ہوں گی یا یہ خود بیک آؤٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں ایک ڈسکشن ہوتی ہیں، لیکن قوم کی خاطر، ملک کی خاطر، پرٹیکولرلی میں کہوں گا کراچی کی خاطر اگر ہم نے کچھ دوستوں کو ناراض کیا ہے تو میرا خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو ریئلائز ہو جائے گا کہ ہم نے کوئی ذات کے لیے نہیں کیا، ہم نے اپنا پاپولیرٹی گراف، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرہ ہوا ہے کل سندھ میں اور ہو رہے ہیں لگاتار ہو رہے ہیں، تو یہ ہم نے کس لیے کیا؟ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کبھی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے وہ اوائڈ کرتی ہے جس سے اس کا پاپولیرٹی گراف نیچے جائے. اگر ہم نے کیا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہم پہ یہ کہے کہ
کہ خدا نخواستہ ہم اس ملکی معاملات میں یا ملک کے ایشوز پہ کنسرن شو نہیں کرتے، یہ پھر زیادتی تو کیا اس بات پیچھے رہ گیا؟ نہیں سر ایک سیکنڈ اس بات کو کلیئر کر دیں. کر لیتے ہیں. یہ میری جو سمجھ میں آیا، مجھے نہیں پتا میرے دو گیسٹ کو کیا سمجھ میں آیا، کہ کیا اس بات سے یہ بات کا تاثر نہیں جا رہا کہ ایک نظام کی وجہ سے امن نہیں تھا، ایک نظام کی وجہ سے پارٹیز لڑ رہی تھی، یہ وجہ تھی؟ آج آپ یہ بات کر رہی ہیں، میں ایک سوال اٹھا رہی ہوں سر، کیونکہ آپ نے اس کو امن سے مشروط کیا ہے. آج یہ سوال اٹھ رہا ہے، اس سے پہلے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ جو ذمہ داران ہیں اس میں سے پیپل پارٹی اور ایم کیو اور اے این پی کا نام لیا جائے، تینوں پارٹی کو، کہ جو کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جن کی ذمہ داری ہے، جن کے شولڈرز پہ یہ سارا بوجھ ہے، وہ اس پہ کیوں نہیں فیصلہ کرتے. اس وقت ایم کیو ایم ناراض ہو کر بیٹھی تھی، تو ہم نے کہا اگر ایم کیو ایم ہم سے اس میں آپ ایک پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اس کا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، جانوں کے تحفظ کے حوالے سے اگر کوئی بھی ایسی شرط ہمیں ماننی پڑے جو بے شک ہمیں پسند نہ ہو، ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ نے شرط کی کیوں؟ میری یہ سن لیں، نہیں سر، آپ سن لیں، یہ ایک کوشش ہے. دیکھیں آپ نے وہ کام کیا ہی کیوں جس کے ریپرکشنز آپ کو پتا تھا ایسے ہونے والے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کمشنری نظام کے خلاف ہے؟ یہ ساری کہنے جب کسی پہ ذمہ داری ہوتی ہے نا، جب وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کی فیلنگز اور ہوتی ہیں. گفتگو میری فیلنگز یقیناً اور ہوں گی، پریزیڈنٹ صاحب کی سوچ اور ہوگی، پرائم منسٹر صاحب کی سوچ اور ہوگی، اور اگر اے این پی اور ایم کیو ایم کے کراچی کے دوستوں سے پوچھے تو ان کی سوچ اور ہوگی. پورا پریشر تھا ان تینوں جماعتوں پہ. یہ تو آپ مانیں کہ کیوں ادھر لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، کیوں لوگوں کو جانوں کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، کیوں مال ان کا آگے لگائی جا رہی ہیں. یہ سارا وہ پریشر تھا. یقیناً ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے ان کو ہم نے اس سٹریم لائن میں لانے کے لیے کہ ہم کراچی کے معاملات کو درست کریں. اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی آپ کا فائنینشیل ہب ہے، اس کے لیے جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں یقیناً یہ کیسا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے سر، میں بالکل کیا ان کی باتوں سے آپ کو یہ لگ رہی نہیں رہا کہ کہہ بھی رہے ہیں اور کہنا نہیں بھی چاہتے کہ امن مشروط تھا ان فیصلوں سے؟ دیکھیں جیسمین، آپ نے بھی آج سید ظفر علی شاہ صاحب کی جو ان کے بڑے سینئر ترین پارٹی کے ممبر ہیں اور رکن اسمبلی ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کی یعنی کہ مین وہ ایک بڑا نام رکھتے ہیں، جو آج انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے، جو اپنی ریزرویشنز آج انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر بتائی، وہ آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، پوری قوم نے سنی. یہ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کی جو صحیح پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ اسمبلی میں چیخ رہے ہیں. آپ نے یا میں نے ان کے منہ میں زبان نہیں ڈالی کہ اس طرح کی گفتگو فرمائیں. جیسے بابر اعوان صاحب یہاں پر انتشار پھیلاتے رہے، صوبوں کا پرچار کرتے رہے، رات کے 2 بجے جا کر، رات کے 2-2:30 بجے جا کے وہ جس طرح رات کے اندھیرے میں آرڈیننس جاری کر دیا، یہ کوئی پرویز مشرف کا دور تھا. وہاں پہ پروونشل اسمبلی موجود ہے، آپ صبح سحری کا انتظار کر لیتے، آپ پروونشل اسمبلی کا سیشن کال کر لیتے، جو ایک کرائیٹیریا ہے. 2-3 آرڈیننس جب پہلے کراچی اور حیدرآباد کو انہوں نے ایک ایسا، وہ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ زرداری صاحب پاکستان کھپے کا کیوں نعرہ لگاتے ہیں، وہ اب اس کی سمجھ آئی ہے کہ وہ پاکستان کو تقسیم کرنے کا دراصل نعرہ ہے. وہ کس انداز میں لگاتے ہیں وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. کبھی آپ کراچی حیدرآباد کی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا، اس کے بعد آپ پورے اگلے دن جب جلوس نکلتے ہیں، جب لوگ سڑکوں پر آتے ہیں تو آپ پورے سندھ کی بات کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے مقام پر بیٹھے ہیں، آپ کی زبان سے لسانی چیزوں کی بدبو نہیں آنی چاہیے. جب پیپلز پارٹی کہتی ہیں کہ ہم فیڈریشن کی جماعت ہے، مجھے ان باتوں سے نہیں لگتا یہ فیڈریشن کی جماعت ہے. بے شک یہ کہتے ہیں کہ قربانیاں ہوں گی، لیکن قربانیاں جو 6000 لوگوں کی جانیں گئی ہیں جو جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی اور وہاں پر ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا جو الائنس ہوا ہے، وہ پوری دنیا نے سنا ہے کہ وہ آپ پر الزام تراشی کرتے رہے. اور ذوالفقار مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹیں لے لیں، قادر پٹیل کی لے لیں، شرجیل میمن کی لے لیں، آپ ان کی ہسٹری نکالیں پچھلے کوئی 10-12 یہ جو ایگریمنٹ رات کے 2:30 بجے جو ادھر بڑکے مارتے ہیں بابر اعوان صاحب، تو وہاں پہ بیکی بلی کی طرح بیٹھ کے کر کے ہیں سارا کچھ. میں ان سے پوچھ لیں کہ یہ کدھر گیا نظام سارا، کیا سلسلہ کیا. پھر دیکھیں کہ جب حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کے اتحادی وہاں پہ بیٹھے ہیں،
جب اتنی بڑی پارٹی ایک شہر کو کنٹرول نہیں کر سکتی، جب آپ مرتضیٰ بھٹو کے جو قتل کے کیس میں مطلوب تھا آئی جی، آپ نے ان کو اگر آئی جی سندھ لگایا ہوگا، اپنے من پسند لوگوں کے جو الزام آ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو، کل نبیل گبول صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا کہ دہشت گردوں کو پولیس میں بھرتی کیا ہوا ہے. جب اس طرح کی چیزیں جیسمین منظر عام پہ آئیں گی تو کیسے انصاف مہیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے تو شہری جا ہی نہیں سکتے اس سائٹ پہ، جب چاہیں جس کو چاہیں مروا دیں. یہ کون سا، اب یہ صومالیہ کی بات کر رہے ہیں، یہ بنانا ریپبلک ہے کہ آپ سٹیزن آف پاکستان، آپ وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے، آپ وہاں پہ بزنس نہیں کر سکتے. خدا کی قسم آج مجھے 2-4 لوگوں کے فون آئے کراچی سے، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بچوں کی ایڈمیشن کا انتظام کریں، ہم وہاں سے چھوڑ کر یہاں پر آ کے پڑھنا چاہتے ہیں. خدا را ترس کھائیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے. آپ مجھے بتائیں جیسمین، بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے ایشوز. آپ نے توجہ ہٹا دی لوگوں کی بنیادی ایشو سر. لوگ بجلی مانگ رہے ہیں، لوگ گیس مانگ رہے ہیں، لوگ کھانا مانگ رہے ہیں، روٹی مانگ رہے ہیں، آپ سے نوکریاں مانگ رہے ہیں، آپ ان کو گولیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو خون میں نلا رہے ہیں، اور آپ اپنی بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں. آپ اپنے سینکڑوں پیپرز کینسل ہو چکے ہیں یونیورسٹی کالجز کے. آپ اس قتل کو نام دیتے ہیں نیشنل ریکنسلیشن کا، آپ اس کو نام دیتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو، بھئی وہ 6000 بے گناہ لوگوں کے خون کا حساب کون دے گا؟ جو آپ کی ہوم گراؤنڈ ہے، جو آپ کی بیس ہے، ان ہاریوں کا، ان غریبوں کا، ان کا قتل کر رہے ہیں آپ. گندر صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے ایز اے ہیومن بینگ. بات یہ ہے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم پاکستان سے چاہتے کیا ہیں؟ پاکستان کو ہم لاسانی بنیادوں پر فسادات کی طرف خدا نخواستہ لے کے جا رہے ہیں. اب میری بات سنیں. فیصل کریم کنڈی صاحب ڈپٹی سپیکر ہیں، اب ان کی زبان سے اتنے اہم عہدے پر فائز ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈی آئی خان کو بھی آپ صوبہ جو سرائکی بننے جا رہے ہیں، اس کو خدا رہا. یہ سب ووٹ بینک کے لیے ہو رہا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، گوندل صاحب اور شاہ صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا. جو برطانیہ میں، جو لنڈن میں جو آگ لگی ہے، فرسٹ ورلڈ کنٹری میں پوری کی پوری پولیس وہاں تعینات کر دی گئی ہے، لیکن غیظ و غضب اتنا ہے عوام کا کہ جلاؤ گھیراؤ جو ہے وہ نہ قابو میں آ رہا ہے، نہ انارکی کو سنبھال پا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ پاکستان میں وہ بیج بوئے جا رہے ہیں کہ اگر یہ آگ بھڑک اٹھی تو پاکستان کی 7 لاکھ فوج کو اگر آپ 14 لاکھ بھی کر دینا تو 2 بارڈرز، وانا، وزیرستان اور اس کے علاوہ پاکستان، یہ سنبھل نہیں پائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں.